السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دا ریالٹی آف امہ اور میں ہوں محمد مشرف۔ تو آج میں آپ کو بر صغیر یعنی کہ ایشیا کے مشہور و معروف سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے والے اس عظیم بزرگ کی ہسٹری اور ڈاکیومنٹری اور بایوگرافی بتاؤں گا، جنہیں آج دنیا سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ کے نام سے جانتی پہچانتی اور مانتی ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو کی شروعات کی جائے، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اسلامی تاریخ کے مطابق 16 رجب المرجب سن 530 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 25 اپریل سن 1136 عیسوی ایران کے صوبہ سستان کے شہر اصفہان کے علاقہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین اور والدہ کا نام حضرت بی بی سید ام الورا ہے، جو کہ دونوں حافظ اور عالم تھے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خاندان کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ غریب نواز رشتے میں حضرت عبدالقادر یعنی کہ غوث پاک کے بھانجے لگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ابتدائی زندگی سے ہی روحانیت کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ شروعاتی تعلیم کے بعد وہ مختلف صوفی بزرگوں اور اساتذہ سے بیعت لینے لگے۔ انہوں نے اپنے صوفی سفر کے دوران خواجہ معین الدین چشتی نے کئی مقامات کا دورہ کیا۔ سمرقند اور بخارا انہوں نے یہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بغداد میں انہوں نے کئی مشہور صوفی بزرگوں سے بیعت لی اور تصوف کی گہری سمجھ حاصل کی۔ انہوں نے حج کی اور مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بھی گئے۔ اور دوستو، حضرت خواجہ معین الدین کے بھارت کی طرف سفر کی بات کی جائے تو بھارت کی طرف خواجہ معین الدین چشتی کی سفر ایک خصوصی تحریک اور اندرونی روحانی حکم کے تحت ہوئی تھی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب میں انہیں بھارت آنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بھارت کے سفر کے دوران کئی مقامات کا دورہ کیا۔ ان کا سفر ایک روحانی حکم کے تحت تھا اور اس سفر میں انہوں نے مختلف جگہوں، ممالک اور شہروں سے ہوتے ہوئے بھارت پہنچے۔ ان کے سفر کا روٹ کچھ اس طرح تھا۔ سب سے پہلے آپ نے ایران کے شہر سستان سے سفر شروع کی اور سمرقند اور بخارا، جو کہ موجودہ دور میں ازبکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ وہاں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد بغداد، عراق اور مکہ مدینہ سے ہوتے ہوئے ہرات اور بلخ یعنی کہ افغانستان پہنچے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے لاہور پاکستان اور پاکستان سے ہوتے ہوئے دہلی بھارت پہنچتے ہیں۔ دہلی میں انہوں نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات کی، جو کہ بعد میں ان کے مرید بن گئے۔ دہلی میں کچھ وقت گزارنے کے بعد انہوں نے اجمیر کا رخ کیا۔ آخر میں وہ اجمیر پہنچے اور یہاں اپنے روحانی مشن کا آغاز کیا۔ اجمیر میں انہوں نے محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام پھیلایا۔ حضرت خواجہ معین الدین کا یہ سفر ان کے روحانی سفر کا ایک اہم حصہ تھا، جس میں انہوں نے مختلف مقامات پر جا کر علم حاصل کیا اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ ان کا اجمیر میں قیام ان کے مشن کا ایک اہم حصہ بنا۔ ان کی درگاہ آج بھی لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے ایک روحانی مرکز ہے۔ اجمیر میں ان کا آمد 12ویں صدی کے آخر اور 13ویں صدی کے شروع میں ہوا تھا۔ اجمیر میں اس وقت چوہان خاندان کے راجہ پرتھوی راج چوہان کا حکمرانی تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیر کو اپنے روحانی مشن کا مرکز بنایا اور یہاں پر اپنی صوفی سلسلے کا تبلیغ شروع کیا۔ اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی روحانی موجودگی نے وہاں کی معاشرے اور مذہبی منظرنامے پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام پھیلایا اور مختلف برادریوں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا۔ ان کی تعلیمات اور ہمدل شخصیت نے انہیں اجمیر میں ایک عظیم صوفی سنت کے طور پر قائم کیا، اور ان کی درگاہ آج بھی لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے عقیدت اور روحانیت کا مرکز ہے۔ پر اس کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک معزز صوفی بزرگ کو اجمیر میں اپنے وقت
کے دوران کئی چیلنجوں اور مخالفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اہم واقعہ ان کا مقامی جادوگروں اور ساحروں سے مقابلہ تھا، جو کہ ان کی تعلیمات اور بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف تھے۔ تاریخی روایات اور افسانوں کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی نے کئی جادوگروں سے مقابلہ کیا، جن کی تعداد عموماً 700 تک بیان کی جاتی ہے۔ ان جادوگروں نے ان کے خلاف اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کیا، لیکن یہ بزرگ اپنی تقوی اور روحانی طاقت کے ذریعے انہیں مات دی، اور یہ فتح ان کی روحانی طاقت اور فضل الہی کی نشانی مانی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین کی دعوت پر کئی اہم حکمرانوں اور بادشاہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن میں خاص طور پر راجہ پورہ یعنی کہ پرتھوی راج چوہان کے چچا زاد بھائی کا نام آتا ہے۔ ان کی تعلیم سے متاثر ہو کر اور ان کی روحانیت سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کئی بادشاہوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں بنیادی طور پر دہلی کے سلطان التتمش، بلبن اور علاء الدین خلجی شامل تھے۔ تاہم ان کے روحانی اثر و رسوخ اور پیروکاروں کی تعداد کی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیمات اور پیغام کو جاری رکھا اور اسلامی صوفی ازم کی ایک اہم سنت کے طور پر مشہور ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی ان سبھی چنوتیوں کا سامنا کر کے انہوں نے اجمیر کو ایک مہتوپورن صوفی کیندر کے روپ میں استھاپت کیا۔ ان کی شکچھاؤں نے نہ کیول اس سمے کے سماج پر بلکہ آنے والے سمے میں بھی گہرا پربھاؤ ڈالا۔ ان کی درگاہ آج بھی آدھیاتمکتا، پریم اور بھائی چارے کا پرتیک بنی ہوئی ہے۔